واردات نے تہلکہ مچا دیا. تقریباً $3,40,000 بنتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں 9 کروڑ روپے بنتے ہیں. مختلف اکاؤنٹس میں جو اہلکار تھے انہوں نے اغوا کر کے نوجوان سے شیئر کیے. یہ USDT کیا ہے؟ USDT ہے وہ اس لیے آپ خریدتے ہیں کیونکہ اس کی ویلیو تقریباً آپ کے ڈالر کے ایکول ہوتی ہے. یہ خریدنے کے لیے آپ کو اپنے لوکل کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پاکستانی روپی میں جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے میں ڈیل فائنل کرتا ہوں, اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں. اتنے ہی آپ USDT جو ہے میرے جو والیٹ ہے بائننس پہ اس میں آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بائنینس کو کہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ فریز کر دیں. کیا پاکستان میں یہ اس طرح بائنینس کا کام کرنا جرم ہے؟ کرپٹو کرنسی کی جو ہے قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ غیر قانونی بھی نہیں ہے. یہ اس وقت آپ کا جرم بنے گا جب آپ کا کرپٹو کی جو یہ آپ ڈیلنگ ہے اس کو آپ کسی جرم سے جوڑیں گے. اگر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ, بائنینس یا کسی بھی قسم کا ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ کراچی میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کی لوٹنے کی واردات ہوئی, جس میں ایک نوجوان کو کرپٹو ایکسچینج کروانے کے بہانے بلایا گیا اور اس کے بعد اسے اغوا کیا. اغوا کار پولیس اہلکار تھے اور پھر اس کے اکاؤنٹ میں جو کہ USDT میں تقریباً پاکستانی 9 کروڑ روپے بنتے ہیں وہ مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بائنینس, کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار کرنا تھرو ایپلیکیشن جائز ہے, یعنی قانوناً جرم ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ جو USDT ہے یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت سمجھنے والی بات ہے ایک عام انسان کے لیے. کیا ہر 9 کروڑ روپے کس طریقے سے انہوں نے شیئر کر لیے, اور سب سے اہم کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہو جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنے ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ بائنینس کو کس طرح سیکیور محفوظ رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ وکیل الرحمان صاحب موجود ہیں. وکیل بھائی, پہلے تو مجھے سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ جیسے یہ واردات ہوئی تو واردات نے تہلکہ مچا دیا, اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ تقریباً $3,40,000 بنتے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں 9 کروڑ روپے بنتے ہیں. مختلف اکاؤنٹس میں جو اہلکار تھے انہوں نے اغوا کر کے نوجوان سے شیئر کیے. یہ USDT کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں زہیب, USDT جو ہے بنیادی طور پر یہ کرپٹو کرنسی ہی ہے. اچھا, آپ جب کرپٹو کرنسی کوئی بھی, چاہے بیٹ کوائن, ایتھیریم یا کوئی بھی آپ کرنسی خریدتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو USDT ہے وہ اس لیے آپ خریدتے ہیں کیونکہ اس کی ویلیو تقریباً آپ کے ڈالر کے ایکول ہوتی ہے. تو آپ ڈالر سے ڈائریکٹ وہاں خریداری نہیں کر سکتے ہیں, وہاں آپ مقامی کرنسی سے نہیں لے سکتے ہیں. آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ سب سے پہلے جب آپ کرپٹو بائننس ایکسچینج پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ USDT اپنے پاس رکھتے ہیں. اس USDT سے جو ہے پھر آپ دوسرے جو ہے جو دوسرے بیٹ کوائن وغیرہ جو دوسرے وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی ہیں وہ خرید سکتے ہیں. اچھا, یہ جو USDT ہے پھر یہ خریدنے کے لیے آپ کو اپنے لوکل کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ آپ اپنی جو ہے چاہے پاکستانی روپی میں ہو, ڈالر میں, یا آپ کسی درہم, دینار, کسی بھی کرنسی میں آپ جب USDT خریدتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ایکسچینج میں جو مقامی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اپنے جن کے پاس USDT ہے آپ ان کو جو ہے اپروچ کرتے ہیں, یا وہ آپ کو آفر دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنی USDT ہے, آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو میں آفر کرتا ہوں. اچھا, اس کی جو ٹرانزیکشن ہے پھر وہ بینک کے تھرو ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کو میں اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو پاکستانی روپی میں جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے میں ڈیل فائنل کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں اپنے اکاؤنٹ سے آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں, اور اتنے ہی آپ USDT جو ہے میرے جو والیٹ ہے بائننس پہ اس میں آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو واردات ہوئی ہے اس میں ان کے پاس جو USDT تھے وہ ان کے پاس تھے اور ان کو ٹریپ کیا گیا, اور اس طریقے سے کہ میں ایک بندے نے اپنے آپ کو یا کچھ لوگوں نے ان کو ٹریپ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم USDT خریدنا یا ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان سے ملنے چلا گیا. ان کو ٹریپ ہوا اور وہ ان کے جو ہے وہ اس طرح چنگل میں پھنسا کہ وہ انہوں نے باقاعدہ شارٹ ٹائم کڈنیپنگ ہوئی اس کی, اور پھر کیونکہ
بائننس یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب عام موبائل کی ڈکیتی کی طرح کہ آپ نے موبائل سر پہ جو ہے پسٹل رکھا اور آپ نے جو ہے اس سے پیسے ٹرانسفر کر لیا. یہ ایک کمپلیکیٹڈ اور اچھا خاصا ٹائم گیننگ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اس میں پورا آپ کے پاس او ٹی پی ٹائپ کی وہ آتے ہیں, ای میل کے تھرو آپ کے پاس ویریفیکیشن آتی ہے, وہ ایک وہ ہوتا ہے پراپر جیسے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہوتی ہے سادہ لفظوں میں. ویریفیکیشن ہے. اچھا, اس میں ایک اہم چیز یہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بائنینس کو کہا ہے کہ وہ اکاؤنٹ فریز کر دیں. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ, اور دوسرا اس کے ساتھ سوال ایڈ کروں گا, چونکہ آج کل ہر دوسرے نوجوان کے پاس بائنینس کا یا کرپٹو کا یا ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ ہے, کیا پاکستان میں یہ اس طرح بائنینس کا کام کرنا جرم ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ چھپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جرم ہو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو قانونی اس کی جو قانونی حیثیت ہے پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی, کرپٹو کرنسی کی جو ہے یہ قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن یہ غیر قانونی بھی نہیں ہے. غیر قانونی اس کی وجہ یہ ہے, اس کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ کوئی چیز آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قانونی فریم ورک ہونا چاہیے. کوئی صوبائی اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے, کوئی اسٹیٹ بینک کے کوئی ریگولیشن آتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غیر قانونی ہے اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی یہ سزا ہوگی, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, آپ کے جرمانے ہوں گے, آپ قید ہوں گے, اریسٹ ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ایسے کوئی ریگولیشنز نہیں. یا ڈیجیٹل کرنسی کے لیے پاکستان میں اس طرح کی کوئی غیر قانونی ہونے کے لیے کوئی سزائے, کوئی قانون وہ نہیں ہے. ہاں, قانونی ہونے کے لیے بھی جو ہے کیونکہ ریگولیشن نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ قانونی آپ کریں کلم اوپنلی جیسے کر سکتے ہیں. یہ اس وقت آپ کا جرم بنے گا جب آپ کا جو بائننس اکاؤنٹ ہے یا جو آپ کا کرپٹو کی جو یہ آپ ڈیلنگ ہے اس کو آپ کسی جرم سے جوڑیں گے. وہ جرم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں, کسی دہشت گرد کو آپ جو ہے وہ کرپٹو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, یا منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسے جو ہے وہ جس طرح حوالہ ہنڈی ہوتی ہے اسی طرح آپ پیسے آپ نے اس میں ڈالے اور آپ باہر کسی کو بھجوا دیے, وہ منی لانڈرنگ یا وہ جو ایک جرم ہے, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز اگر اس سے کنیکٹ ہوگی تو پھر جرم بنے گا. تو پھر یہ جرم. اچھا, بائنینس اکاؤنٹ فار ایگزامپل میرے پاس ہے یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ, میں اسے محفوظ کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا, آپ نے یہ جو اس سے پہلے ایک پوچھا فریز والا کہ فریز, دیکھیں یہ ہمارے ادارے اصل میں ان کو خود بھی اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جو ڈیجیٹل کیا, بلکہ اوور آل جو اس وقت آن لائن بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو اس وقت کے فلاں کے اکاؤنٹ فریز کر دیے, فلاں کے کر دیے, جیسے بینک اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ان کے اپنے جو ہے وہ ماما تایا کے جو ہے وہ ہے بینک والے ہیں کہ وہ اس کو فون کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بائننس جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک جو ہے وہ اسٹیبل اس نے ایک حیثیت بنا لی ہے. دنیا بھر کے لوگ کروڑوں اربوں ڈالر اس میں رکھے ہوئے ہیں. وہ اگر رکھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نام اگر اس میں پیسے رکھتے ہیں تو وہ کچھ سوچ کے, انہوں نے کچھ دیکھ کے یہاں اپنی رقم اپنی انویسٹمنٹ رکھی ہے. وہ اس کی جو اس کا طریقہ کار ہے, اس کے اکاؤنٹ کا, اس کے ٹرانزیکشن کا, وہ بہت مضبوط ہے. اس میں اکاؤنٹ کھلوانے جائیں گے تو وہ آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی وہ ویریفیکیشن, آپ کے فیس, آپ کے چہرے, آپ کے پاسپورٹ, ہر چیز کی جو ہے آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, ہر چیز کے ہے. تو وہ ایسے نہیں کہ کوئی ملک ان کو کہہ دیں گے اس کا فریز کر دو, وہ کر دو. اگر اس طرح ہو سکتا تو کوئی بھی اپنا جو ہے بائننس ایکسچینج چلانے والے وہ تو پھر کنگ بن گئے, وہ تو کسی کے بھی اکاؤنٹ فریز کر کے نکال دیں. یا میرے اکاؤنٹ تک اگر ہر بندے کی رسائی ہے کسی ملک کی, کسی اس کے ایکسچینج ڈیلر کی یا اس کے آپریٹر کی, تو یہ تو غیر محفوظ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ جو اتنے لوگ ہیں یہ بیوقوفی کر رہے ہیں کہ مطلب میرا اکاؤنٹ اگر کوئی بھی فریز کر سکتا ہو, کوئی بھی اس سے جو ہے کوئی پیسے نکال سکتا ہو, میرے کرنسی نکال سکتا ہو, تو پھر اس میں تو کوئی نہیں جائے گا. وہ سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس کو فریز کیا جا سکتا ہے, نہ جب تک میں نہ چاہوں میرے اکاؤنٹ تک کوئی ایکسیس کر سکتا ہے. جو نوجوان ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بائنینس اکاؤنٹ جن کے پاس ہے, آپ کی ان کو ایڈوائس کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو کراچی میں واردات ہوئی ہے اس میں نوجوان کو بلایا گیا USDT ایکسچینج کے بہانے اور پھر یہ ساری واردات ہوئی, تو نوجوانوں کو آپ کو کیا ایڈوائس ہے جو اس طرح کا سارا بزنس کر رہے ہیں جن کے پاس ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ ہے؟ دیکھیں, ایک جو ہے جو بھی بائننس پہ یا جن کے پاس موبائل میں جو ہے اس کے وہ ہیں, تو دو طرح کے خطرات تو ہر کرپٹو کرنسی کی ڈیل کرنے والے کو ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہیک نہ ہو,
हैक से बचने के लिए तो आपके पास वॉलेट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉलेट है, वो जरूर इस्तेमाल करने ठीक चाहिए। है। सेकंड, जहाँ पर सेकंड जो है कि इस तरह आपको कोई अगवा करके, बाकायदा ये जो वारदात आप बता रहे हैं ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है, बिल्कुल। आपको कोई जबरदस्ती उठाकर ले जाए और उससे आपसे वो करें, तो उसका तो एक ही रास्ता हो सकता है कि आप जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में या जिस डिवाइस पे आपके पास ये चीज़ें, ये आप घर पे रहेंगे, महफूज रखें। और आपके आम जो घूमने फिरने में आप जो मोबाइल यूज करते हैं वो, और आपका बाइनेंस का जो वो है, एक जो वैलेट या अकाउंट है, वो आप जो है ना आम तौर पे न घुमाएं। दूसरी बात ये कि P2P जो है ना, जब आप डील करते हैं उसमें भी देखभाल के, कभी कभार लालच में आकर जो है आप जो है किसी से मिलने चले गए, ये न करें। थोड़ा सा जो है वो देखभाल के कि अगर कोई ऑफर आपको कर रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्यों कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं आपके साथ चीट कर रहा है। तो ये इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो एहतियाती वो करके मेरे ख्याल में बचा जा सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया। वकील रहमान साहब हमारे साथ सीनियर क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट वकील रहमान साहब मौजूद थे, और बुनियादी सवालात भी यही थे क्योंकि इस वारदात के बाद हर वो नौजवान पाकिस्तानी जिसके इस्तेमाल में या कहीं से भी दुनिया भर से हो वो क्रिप्टो यूज कर रहा है, बाइनेंस अकाउंट है उसके पास, डिजिटल करेंसी यूज कर रहा है, वो खतरात में खुद को महसूस कर रहा है। तो पहली बात वो यही कि कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो प्रेशर पर आपका जो अकाउंट है वो कहीं से भी फ्रीज नहीं करवा सकता, बाइनेंस से एक बड़ा ग्रुप है। सेकंड, अगर आप इस तरह का कोई भी क्रिप्टो का काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त ना ही इसकी कोई गैर कानूनी हैसियत नहीं है, कानूनी अगर गैर कानूनी नहीं है तो फिर कानूनी हैसियत ही होगी। और सेकंड कि आपके पास जिस मोबाइल में क्रिप्टो का वैलेट है, बाइनेंस का वैलेट है, अकाउंट है, आप कोई दूसरा मोबाइल जो है वो अपने नॉर्मल यूज में रखें, और जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप वो मोबाइल घर में छोड़कर जाएं क्योंकि जिसमें आपका वैलेट है। और इसके अलावा कि अगर आपको कोई यूएसडीटी एक्सचेंज के लिए कहता है, कोई ऑफर देता है, तो आप देखभाल के उसके साथ डील करें क्योंकि आपका वैलेट है, और जिस मोबाइल में आपका वैलेट है वो मोबाइल अगर घर पर होगा तो आप बाहर बहुत महफूज होंगे। मजीद इस केस के हवाले से जो भी अपडेट आएगी, अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो ग्रुप था 14 से 15 लोगों का, इसमें ये लोगों, सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि इनके पीछे बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसरान शामिल थे मुबैना तौर पर, और अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि वो कौन से अफसरान हो सकते हैं। और ये सिर्फ 9 करोड़ तक बात नहीं रहेगी क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी वारदातें जो हैं वो रोनमा हो चुकी हैं, और इसके जब मुजरिम पकड़े जाएंगे तो फिर हेल्प मिलेगी कि मजीद जो पहले वाकयात हुए हैं, वारदातें हुई हैं डिजिटल करेंसी के वाले थे, उसमें कौन कौन मुलविस था। इसके अलावा देखते रहिए ये चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।